اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء مفتاح الرحمت، دعا رحمت اور برکت کی چابی ہے۔ الدعاء مفتاح الرحمت، دعا رحمت اور برکت کی چابی ہے۔ سوال میرے عزیزو یہ ہے، ہمارا سوال مبادی الصرف کا آج 188، کیف یصغر الاسم الذی ثانی ہے حرف علت، اسم کی کیسے تصغیر کی جاتی ہے جس اسم کا دوسرا حرف علت ہے۔ اس اسم کی کیسے تصغیر کی جاتی ہے جس اسم کا دوسرا حرف علت ہے۔ توجہ فرمائیے، جواب یہ ہے کہ جس اسم کا دوسرا حرف علت ہے، دوسرا اسم حرف علت ہے اور وہ منقلب ہوا ہے غیر سے، وہ حرف علت منقلب ہے غیر سے، تو پھر وہ جب آپ اس کی تصغیر کریں گے تو وہ اپنی اصل کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جب اسم جس کا دوسرا حرف علت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ منقلب بھی ہے غیر سے، تو جب آپ اس کی تصغیر کریں گے تو وہ اپنی اصل کی طرف کیا ہے آگے جان، پلٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بتانی ہے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ اذا کان ثانی الاسم حرف علت منقلبا عن غیرہ رد الی اصلہ، ہر وقت اسم کا دوسرا حرف علت ہو منقلبا عن غیرہ، اور وہ منقلب ہو غیر سے، ٹھیک ہے، رد الی اصلہ، تو وہ اصل کی طرف پلٹ جائے گا۔ فتقول فی تصغیر باب، تو آپ کہیں گے باب جو کہ اصل ہے بوب، ناب، موسر، میزان، میزان جو میوزان ہے اصل میں، ودینار، ان میں آپ کیا کہیں گے تصغیر میں؟ باب، ناب، موسر، میزان، دینار کی تصغیر میں آپ کیا کہیں گے؟ بویب۔ باب کا کیا ہے جان؟ بویب۔ دیکھو وہ وا پلٹی ہے یا نہیں؟ پلٹ آئی۔ ناب کی نویب، یا پلٹ آئی جو اس کی اصل تھی۔ موسر، موسر، یہ تصغیر بناتے ہوئے کیا کرو گے؟ مویسر۔ اگلے میں آگا میزان کی اصل تھی میوزان، تو دیکھو پلٹی ہے وہ مویزینہ۔ دینار کی کیا ہے جی؟ دونینیر۔ میں عرض تو اپنے بھائیوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اسم کا دوسرا حرف علت ہو منقلب عن غیر بھی ہو، تو وہ جب آپ تصغیر بنا رہے ہیں تو وہ جو اصلی حرف تھا وہ اپنی اصل کی طرف پلٹ آتا ہے۔ یہ مثال میں نے یہ سمجھانے کے لیے دی ہے آپ کو۔ وَشَذَّ اُوید، تصغیر و عید، عید کی تصغیر ہے اوید، والقیاس ہے اوید، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ وہ اصلی حرف جو ہے وہ پلٹتا ہے، تو پھر یہ اگر ہم دیکھیں تو اصل تو ہونا چاہیے تھا قیاس کے طور پر اوید۔ کیوں؟ لِأَنَّ یاؤ مقلوبۃ عن واو، اس لیے کہ یا جو ہے وہ وا سے بدلی ہوئی ہے، تو وا کو پلٹنا چاہیے تھا لیکن یہ عید کی تصغیر اوید ہونا شاذ ہے، اوید کی بجائے اوید ہونا یہ آگا جان شاذ ہے، شاذ ہے۔ الا الالف المنقلبۃ عن حمزۃ والالف الزائدہ فتقلبان واوا، مگر یہ کہ وہ الف حمزہ سے منقلب ہوئی ہو، ٹھیک ہے، الف منقلبہ ہو عن حمزۃ، الف جو ہے وہ حمزہ سے منقلب ہوئی ہو،
والالف الزائدہ، اور جو الف زائدہ ہو فتقلبان واون، تو پس وہ کیا ہو جاتی ہے اگا جان، وہ وا میں بدل جائیں گے۔ توجہ توجہ، الا الالف المنقلب عن حمزۃ والالف الزائدۃ تقلبان واون، مگر الف منقلبہ از حمزہ اور الف زائدہ وا میں بدل جاتی ہیں۔ فتقول، پس آپ کہیں گے اویسال و خویدم، اویسال یہ جو واو آئی ہے و خویدم میں واو آئی ہے، یہ کس کی تصغیر بنی ہے؟ فی تصغیر آسال، 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 ٹھیک ہے یہ نہیں، یہ الف کس سے منقلبہ ہے؟ حمزہ سے، آسال سے بنا ہے آسال، ٹھیک ہے۔ خادم کی جو الف ہے وہ کیا ہے؟ بل الف زائدہ ہے، اور آسال کی جو الف ہے وہ حمزہ سے بدلی ہوئی ہے، تو یہ جب تصغیر نکالتے ہیں ہم ان کی، تو یہ الف بلا کس میں بدل جاتی ہیں آگا جان؟ وا میں۔ آسال کی ہو گئی ہے اویسال، و خادم کی ہو گئی ہے خویدم، ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو بات؟ اب سوال ہے بعدی جو آپ نے دھیان دینا ہے اس سوال پہ، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے جناب علی؟ سوال نمبر 199، کیف یصغر الاسم اذا کان ثالثہ حرف علت، وہ اسم جس کا تیسرا حرف حرف علت ہے اس کی کیسے تصغیر کی جاتی ہے؟ وہ اسم جس کا تیسرا حرف حرف علت ہے اس کی کیسے تصغیر کی جاتی ہے؟ توجہ، جواب عرض خدمت ہے اپنے عزیزوں کے کہ وہ اسم جس کا تیسرا حرف الف ہے یا واو ہے، وہ اسم جس کا تیسرا حرف الف ہے یا آگا جان کیا ہے واو ہے، تو ہر ایک جو ہے نا یا میں بدل جاتا ہے، ہر ایک، دونوں میں سے ہر ایک، یعنی الف یا جو واو آئی ہے تیسری جگہ پہ وہ یا میں بدل جائے گی، اور پھر یا میں کیا ہو جائے گی؟ یا تصغیر جو ہے اس میں ادغام ہو جاتا ہے۔ بات میری پہنچی یا نہیں؟ ایک اسم ہے جس کا تیسرا حرف الف ہے یا وا ہے، تو تصغیر بناتے ہوئے یہ الف یا وا یا میں بدل جاتے ہیں، اور پھر اگلی یا تصغیر میں ادغام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ ایک بات ہے۔ مثال عصا ہے، عصا ہے، عجوز ہے، تو یہ تصغیر بناتے ہوئے الف اور وا کو یا ہوگی، اور پھر اگلی یا تصغیر میں ادغام ہو جائے گی، تو ہو جائے گا اسیو، اسیون، اجیزن۔ اس کے بعد جو مطلب ہے سوال کا دوسری صورت وہ یہ ہے کہ اگر اس اسم کا تیسرا حرف یا ہے، الف وا نہیں، اسم کا تیسرا حرف یا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ یا جو ہے یہ ادغام ہو جاتی ہے، یا تصغیر میں یہ ادغام ہو جاتی ہے۔ مریم، جمیل، تصغیر مریم، اور جمیل میں یہ پھر اس کی صورتحال آگا جان بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، توجہ کرو۔ اذا صغر ما ثالثہ الف او واو قلبت کل واحدۃ منہما یاء وادغمت فی یاء التصغیر۔ اذا صغر، جب تصغیر کی جائے، ما ثالثہ الف، جس اسم کا تیسرا حرف الف ہے او واو یا واو ہے، قلبت کل واحد منہما، منہما ان دونوں میں ہر ایک میں، یعنی جس میں الف ہے تیسرا حرف یا واو ہے، ہر ایک ان میں، منہما ان دونوں میں سے ہر ایک بدل جاتی ہے یا میں، یعنی الف بھی یا ہو جائے گی، وا ہے تو وا بھی یا ہو جائے گی۔ وَأُدْغِمَتْ فِي الْيَاءِ التَّصْغِيرِ، اور اس یا کا یا تصغیر میں ادغام ہو جاتا ہے۔ فَيُقَالُ، پس کہا جائے گا، فی تصغیر عصا و عجوز، اسیٌ اجیز، اجیز بوڑھی عورت ہوتی ہے۔ وَإِذَا كَانَ ثَالِثُهُ یا ادغمت یاء فی یاء تصغیر،
اور جب اسم کا تیسرا حرف ثالثہ یا، جب اسم کا تیسرا حرف یا ہو، ادغمت یاء فی یا تصغیر، تو اس کی یا تصغیر میں کیا ہو جاتی ہے؟ ادغام ہو جاتی ہے۔ نحو مریم جمیل فی تصغیر مریم و جمیل، مریم میں بن گئی مریم، مریم میں مریم، جمیل میں جمیل، جمیل، مریم میں مریم، جمیل کی جمیل۔ فائدتن، فائدہ تن، اس میں کیا مطلب ہے آقا جان؟ فائدہ تن میں یہاں ذرا آپ غور فرمائیں۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یا تصغیر کے بعد دو یا جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے یا نہیں، تو آخری یا کو نا حذف کر دیا جاتا ہے۔ اگر یا تصغیر کے بعد دو یا جمع ہو جائیں نا تو آخری کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے۔ فائدہ میں یہ بتا رہے ہیں، اِنَّا مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ فَعِیل مِنَ النَّاقِص، جو نا فعیل کے وزن پر ہو، من الناقص، ناقص میں سے جو فعیل کا وزن ہے، نہ وہ سبی، اذا صغر تجتمع فیہ ثلاث یاءات، ٹھیک ہے یا نہیں، تو اس کی جب سبی کی جب تصغیر کی جائے گی نا تو اس میں 3 یا جمع ہو جاتی ہیں۔ فتحذف احدی الیاءین الاخیرتین، آخری 2 یاؤں میں سے ایک کو حذف کر دیا جاتا ہے، للتخفیف، تخفیف کی خاطر۔ فیقال فیہ، تو پس اس میں کہا جائے گا صبیٌ۔ یہ میرا دل مطمئن نہیں ہے، فائدہ والی بات آسان طریقے سے پہنچی ہو، بھلا کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ بھائیو، جب فعیل جو ناقص سے ہے اس کا وزن، انما کان علی وزن فعیل من الناقص، فعیل کا وزن جو کہ ناقص سے ہے اس کی تصغیر کریں۔ فعیل کا وزن جو ناقص سے ہے، فعیل ناقص سے ہے، جب اس فعیل کی تصغیر کریں نا جو کہ ناقص والا ہے تو اس میں 3 یا اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ جو آخری 2 یا ہیں ان میں سے ایک کو حذف کرتے ہیں تخفیف کی خاطر، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ فائدتن انما کان علی وزن فعیل من الناقص، پس جو فعیل کا وزن ہے ناقص ہے، نہ وہ سبی، اذا صغر تجتمع فیہ ثلاث یاءات، جب تصغیر کی جائے تو اس میں 3 یا جو ہے نا جمع ہو جاتی ہیں۔ فتحذف احدی الیاءین الاخیرتین، تو 2 یاؤں میں سے آخری جو 2 یا ہیں ان میں سے ایک کو حذف کر دیا جاتا ہے، للتخفیف، تخفیف کی خاطر۔ فیقال فیہ، پس جو ہے نا کہا جائے گا اس میں صبیٌ، اس میں پھر کہا جائے گا صبیٌ۔ تمام ہے مطلب بعدی پہ آپ دھیان دیں، وہ کیا ہے آغا جان؟ کیف یصغر الاسم اذا کان رابع واوا او الفا، اس اسم کی کیسے تصغیر کی جائے گی جب اس کا چوتھا حرف واو ہو یا الف ہو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اسم کی کیسے تصغیر ہوگی جب اس کا چوتھا حرف وا ہے یا الف، اسم جس کا چوتھا حرف وا یا الف ہے اس کی کیسے تصغیر ہوگی؟ توجہ، اسم جس کا چوتھا حرف وا ہے یا الف ہے اس کی جب ہم تصغیر کریں گے نا تو یہ جو ہر ایک ہے وہ کس میں بدل جائیں گے آقا جان؟ یا میں بدل جائیں گے۔ کسرہ کے بعد وہ وا یا الف کس میں بدلیں گے؟ یا میں بدل جائیں گے۔ توجہ کرو، اذا صغر ما رابعہ وا، اذا صغر ما رابعہ واو او الف قلبت کل واحد منہما یاء لسکونہا بعد کسرۃ، جب تصغیر کی جائے ما رابعہ واو، وہ اسم جس کا چوتھا حرف وا ہے یا الف ہے، وہ اسم جس کا چوتھا حرف وا ہے یا الف ہے، اذا صغر، جب اس کی تصغیر کی جائے، قلبت کل واحد منہما، منہما
ان میں سے، یعنی جس کا چوتھا حرف واو ہے یا الف ہے، ان دو میں سے ہر ایک جو ہے قلبت یان یا میں بدل جائے گا، لسکونہا کیونکہ ساکن ہے، بعد کسرت کسرہ کے بعد یا میں بدل جائے گا، فتقول فی تصغیر عصفور و مفتاح، پس آپ کہیں گے عصفور اور مفتاح کی تصغیر میں کیا کہو گے؟ اسے فیر، عصفور سے ہو جائے گا اسے فیر، مفتاح کی ہو جائے گی مفیتی، مفتاح کی ہو جائے گی مفیتی، فائداتن، فائداتن، فائداتن میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے بات کی ہے کہ جس کا چوتھا حرف واو ہو یا الف ہو وہ اسم جو ہے نا یا میں بدل جائے گا، ٹھیک ہے، یہ جو بات ہے نا افعل التفضیل اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہے۔ افعل التفضیل جو ناقص والا ہے، افعل التفضیل جو ناقص سے ہے نا وہ اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہے۔ توجہ کرو، فائدتن یستثنیٰ من ذالک افعل التفضیل من الناقص، ذالک اس اوپر والے قاعدے سے، کون سا قاعدہ؟ کہ جب چوتھا حرف واو یا الف ہو تو وہ یا میں بدل جائے گا کسرہ کے بعد، یہ جو قاعدہ بتایا یستثنیٰ من ذالک اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہے۔ افعل التفضیل من الناقص، افعل التفضیل جو کہ ناقص ہے، نحو اہلا و اشہا، فاذا صغر یبقى فی ما بعد الیاء علی الفتح، اذا صغر جب تصغیر کی جائے اہلا اور اشعا کی جو افعل و تفضیل ہے، یبقى فیہ ما بعد الیاء تو یا کے بعد جو ہے نا وہ باقی رہتا ہے، علی الفتح فتح پر وہ باقی رہتا ہے، یا کے بعد وہ اپنے فتح پر باقی رہتا ہے۔ دیکھو اوشے ہا، اشہا، اہلا، فتح تھا نا، تصغیر کی تو یا کے بعد جو فتح ہے نا اسی پر کیا رہا ہے جان؟ باقی رہا ہے، اوشے ہا، ٹھیک ہے، وا اوہے لا، ٹھیک ہے، یہ بات میری پہنچی یا نہیں؟ بہت مختصر، ایک مرتبہ سنیں اور ضابطے تمام۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ سوال نمبر 190 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسم آگا جان جس کا چوتھا حرف واو ہے یا الف ہے اس کی کیسے تصغیر ہوتی ہے؟ تو حقیر فقیر سراپہ تقصیر نے اپنے عزیزوں کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ وہ اسم جس کا چوتھا حرف واو ہو یا الف ہو تو ہر ایک واو یا الف جو ہے نا وہ یا میں بدل جاتی ہے، کیونکہ یہ ساکن ہوتی ہیں تو کسرہ کے بعد یہ کس میں بدل جاتی ہیں؟ یا میں بدل جاتی ہیں۔ تو لہٰذا عصفور مفتاح کی جو کی ہے نا تصغیر اسے فیر مفیتی بنائی ہے، اور فائدہ میں بتایا ہے کہ افعل و تفضیل جو ہے جو ناقص کا ہے وہ اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے۔ اعلیٰ اور اشہا میں جو بتایا کہ جب اس کی تصغیر کریں گے تو یا کے بعد وہ فتح اس کا باقی رہتا ہے۔ موفق مید رہو، سلامتی عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔